الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 228 سے آغاز کرتے ہیں. طلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے. یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کو چھپانے کا حکم نہیں ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ چھپا لیتی ہیں اور مسکیریجز کروا دیتی ہیں. اللہ نے سختی سے منع فرمایا کہ جو جان جسم کے اندر آ گئی اس کو مسکیریج، اس کو قتل نہ کرے. اسما بنت یزید بن سکن انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی، اور مطلقہ طلاق شدہ عورت کے لیے عدت نہیں تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں. اب یہ بات کیا ہے کہ طلاق کی عدت اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے جب کہ شوہر پہلی طلاق دیتا ہے. پہلی طلاق شوہر نے دی، عدت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ شوہر دوسری طلاق دے یا نہ دے، عدت کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، شوہر نے دوسری طلاق نہیں دی. تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، شوہر نے تیسری طلاق نہیں دی، لیکن عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے. اب اگر یہ 3 ماہ پورے ہو گئے طلاق کے بعد، اگر عورت کے 3 ماہ پورے ہو گئے طلاق کے بعد، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب کیا کرنا ہے کہ اب عورت اگر کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن اب چونکہ عدت کا وقت پورا ہو گیا لیکن شوہر نے ایک طلاق دی ہے، اب اگر وہ مرد واپس بیوی کو واپس لوٹانا چاہتا ہے، 3 مہینے کا وقت گزر گیا ہے، تو اب اگر وہ شوہر اس بیوی کو واپس لوٹانا چاہتا ہے، اپنے گھر لانا چاہتا ہے، تو شوہر نیا حق مہر ادا کرے گا اور اس بیوی سے دوبارہ سے نکاح کرے گا اور پھر اس بیوی کو واپس لوٹائے گا، پھر وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر واپس اس نے کر لیا، 3 مہینے گزر گئے، پھر اگر عورت کو پھر اس نے دوسری طلاق بھی، لیکن وہ ایک طلاق اس کی ساری زندگی مسلط رہے گی. اب شوہر کے پاس صرف 2 طلاقیں باقی بچی ہیں. اگر زندگی کے کسی اور موقع پر خدا نخواستہ اس نے پھر طلاق دے دی تو وہ دوسری طلاق کاؤنٹ ہوگی، وہ پہلی طلاق نہیں ہوگی. پھر سے طلاق ہوگی اور پھر سے وہی عدت کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جائے گا. طلاق دی اسی لمحے سے، اسی دن سے وہ طلاق کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے، وہ عدت کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جائے گا. پہلا مہینہ گزرا، رجوع نہیں کیا. رجوع سے مراد کیا ہے کہ واپس اپنے گھر لوٹا کر لایا اور پھر اس کے ساتھ جمع بھی کیا. ٹھیک ہے. تو وہ لوٹانا ہے، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں لے آئے بیوی کو اور الگ کمرے میں رکھ دیا، یہ لوٹانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر سے وہ پورا مہینہ گزرا، اگلی طلاق شوہر نے نہیں دی، دوسرا مہینہ بھی گزر گیا نہیں دی، تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، پھر عدت کا ٹائم پیریڈ پھر پورا ہو گیا. اب اگر شوہر اب پھر اس کو ہوش آیا کہ نہیں جی میں تو بیوی کو واپس لے کر آؤں، لیکن ابھی تک 2 طلاقیں ہوئی ہیں، لیکن عدت کا ٹائم پیریڈ پھر دوسری مرتبہ پھر اس نے پورا کر دیا. اب اگر بیوی کی چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اگر نہیں کرنا چاہتی کسی اور سے، اگر واپس اسی کے پاس لوٹنا چاہتی ہے، پھر دوبارہ سے شوہر کیا کرے گا؟ دوبارہ سے اس کو حق مہر نیا ادا ہوگا، دوبارہ سے نکاح ہوگا اور پھر بیوی کو واپس لوٹائے گا. اب اس کی 2 طلاقیں ہو گئی، ایک طلاق باقی ہے بیوی، تیسری طلاق. اب اسے تیسری طلاق بھی پھر زندگی کے کسی حصے میں دینی. اب جب تیسری طلاق ہوگی اب شوہر بیوی کو واپس نہیں لوٹا سکتا، اب بیوی اس سے آزاد ہے. 3 طلاقیں پوری ہوگی until and unless کہ بیوی کا کسی اور مرد سے نکاح نہ ہو، اور پھر اس شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد اس شوہر کے ساتھ رہے گی، اس شوہر کے ساتھ اس کا جمع ہوگا. اس کے بعد اگر انٹینشنلی ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر مر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو پھر واپس اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے عدت پوری ہونے کے بعد. یہ طریقہ ہے. اور اس کے بھی ایک اور امپورٹنٹ ترین بات کیا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے کہ
اچھا جی، اب اگر 3 طلاقیں ہو گئیں شوہر کے ساتھ، اور اب اس کے بعد شوہر واپس رجوع نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیوی کا کسی اور سے نکاح نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ جمع ہونے کے بعد، وہ عدت پوری ہونے کے بعد واپس اپنے شوہر کے ساتھ لوٹے گی، اور وہ انٹینشنلی انفارچونیٹلی آج کل زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے حلالہ سینٹرز کھول رکھے ہوئے ہیں۔ حلالہ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں، اور نکاح کروانے کے بعد پھر ان سے طلاق دلوانے کے بعد واپس اپنے شوہروں کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ حرام ہے، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص اور ایک اور امپورٹنٹ ترین بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں تو ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ بیوہ عورتوں کے لیے بھی اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی، چاہے وہ عمر کی کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، ان کے لیے عدت ہے۔ عدت کے دوران عورت کو عورت کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ رنگین کپڑے پہنے، یعنی کہ بہت زیادہ شوق کلر کے ستاروں والے، کڑھائی والے، اس قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو کاسمیٹکس میک اپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہلکے رنگ عورت پہنے گی، اور عورت پردے کے اندر رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ ٹھیک ہے، کسی اور سے اس کا ملنا جلنا، اور یعنی کہ غیر مردوں سے ملنا جلنا اور باہر نکلنا، اس سب تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں ان کی عدت نہیں ہوتی، یہ ہرگز الاؤ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اس میں تفصیل میں بیان کیا گیا ہے، عورت جس بھی عمر کے حصے میں پہنچ جائے اس کے لیے طلاق، اس کے لیے عدت واجب ہے، لازم ہے۔ یہ عدت ہر عورت کو لازمی طور پر پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور طلاق، اچھا ایک اور بات، امپورٹنٹ ترین بات یہاں پر ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ طلاق، یا پتہ نہیں اگلے آیت میں ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے بندہ کو 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا 10 دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، نہیں۔ ایک مجلس میں جو طلاق دی گئی ہے، چاہے وہ 10 دفعہ کہے گا، وہ طلاق ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مہینہ آئے گا، عورت پھر سے حیض سے پاک ہوگی، اور اگر شوہر سے مباشرت نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد پھر وہ اگر طلاق دیتا ہے تو پھر وہ طلاق ہوگی۔ اسی طرح سے تیسری طلاق ہوگی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ترین بات کہ جب طلاق دی جائے اس وقت میں شوہر نے، بیوی جو ہے وہ حیض سے پاک ہو، یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتایا کہ اگر تم نے طلاق دینا ہے تو غصے میں نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر دینی ہے، کیونکہ تم اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، تم اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے، عقل مندی کے ساتھ۔ یہ طریقہ، احسن طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے طلاق دینی ہے۔ بیوی پاک ہو، حیض نہ ہو رہا ہو، اور شوہر کا بیوی کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہارا اس کے ساتھ جمع ہوا ہے، اٹ مینس کہ تمہارے دل کے اندر موافقت موجود ہے، محبت موجود ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کے بعد تم اگر طلاق دیتے ہو تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہارا آپس میں اتنا لنک ہی نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکو، تو پھر اس کے بعد تمہارا اب آخری حد یہی ہے کہ تمہیں طلاق دینی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کی کھیتی قرار دیا تاکہ وہ اس سے اولاد حاصل کر سکے، گھر میں سکون حاصل کر سکے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر سکے۔ جب یہ چیز نہیں ہے تو پھر ان کا آپس میں رہنے کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ جن عورتوں کو جو عمر کی اس حد تک پہنچ گئی، جن کو حیض نہیں آتے، بوڑھی ہو چکی ہیں، تو وہ 3 مہینے پورے کریں گی۔ اب یہ مہینے کس طرح کے ہوں گے؟ یہ مہینے شمسی مہینے نہیں بلکہ یہ قمری مہینے ہوتے ہیں، یعنی جو چاند کی تاریخیں اس کے حساب سے 3 ماہ پورے ہوں گے۔ اسی طرح سے جو بیوہ عورتیں ہیں وہ بھی شمسی مہینے کو نہیں بلکہ کہ وہ قمری مہینوں کے حساب سے اپنی عدت کو پوری کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام میقات، یہ ہمارے اوقات بتانے کے لیے، چاند کو اللہ تعالیٰ نے تاریخیں بتانے کے لیے، وقت بتانے کے لیے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی کہ ان کے شوہر ان کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں؟ کیونکہ اگر بیوی واپس جانا چاہتی ہے اپنے شوہر کے پاس، تو پھر اگر وہ واپس نکاح کر کے، یعنی کہ عدت کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا اور بیوی شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تو بھائی، ماں، بہنیں، شوہر، باپ،
اپنی انا کو بیچ میں لاتے ہیں اور وہ آپس میں وہ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا سوال ہے، اب ہم تمہیں واپس کیوں لوٹائیں۔ وہ مزید بھڑکاتے ہیں کہ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اس میں اس کو اولاد عطا کی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، وہ جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اگر وہ واپس اصلاح یعنی کہ صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اچھا، ایک اور بات کی، اور اگر کوئی عورت طلاق یافتہ، کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے، وہ پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اگلے ہی دن اگر اس کی پریگننسی یعنی کہ اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، جس دن اس کی طلاق ہوئی، اگلے دن کیا، اگر شام کے وقت گھنٹے کے بعد بھی اگر عورت کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو عورت کی عدت اسی لمحے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہو گئی اور طلاق ہو گئی اور حاملہ ہو گئی تو عورت کی عدت اس وقت ختم ہوگی 9 ماہ کے بعد، جبکہ بچے کی ڈیلیوری ہوگی اس کے بعد عورت کی عدت مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر متعلقہ غیر مدخولہ ہے یعنی کہ اس کا مدخولہ مطلب کہ ان کا مدخول نہیں ہوا، یعنی کہ ان کا آپس میں جسمانی تعلق نہیں ہوا، یعنی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، تو اس پر کوئی عدت نہیں، طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورت کا شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں ہوا، طلاق یافتہ عورت کی عدت نہیں ہوگی، لیکن بیوہ عورت کی اگر جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو بیوہ عورت کی عدت پھر بھی ہوگی، بیوہ عورت کی عدت پھر بھی ہوگی، جو 4 ماہ 10 دن ہے وہ اس کی ہوگی، اور بیوہ عورت بے شک اگر اس عورت کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، اس عورت کو اپنے شوہر میں سے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ بھی ملے گا، عدت بھی پوری کرے گی اور اس کی جائیداد میں سے حصہ بھی ملے گا بیوہ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ لونڈیوں کی عدت اور 2 حیض ہے۔ لونڈیوں کی عدت، اگر کوئی بیوہ ہو جاتی، اگر کسی لونڈی کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کم ہے، یعنی کہ وہ 2 حیض ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کا قول ہے کہ اور یہ جو عدت ہے یہ آزاد عورت کی، اس سے مراد آزاد عورت کی عدت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں، اور حمل یا حیض کو چھپانا ان پر حرام ٹھہرایا ہے، کیونکہ ان کا حمل یا حیض کو چھپانا بہت سے مفاسد کا سبب بنتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض اور حمل کے بارے میں عورت اگر کوئی خبر دیتی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے اور حمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے مراد حیض ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض کو نہ چھپائیں، کیونکہ اس سے شوہر کا حق رجوع ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے مراد حمل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حمل کو نہ چھپائیں، کیونکہ دوسری شادی کی صورت میں اس کی جو نسبت ہے بچے کی وہ مشتبہ ہو جائے گی، یعنی وہ باپ جو ہے اس کا نام تبدیل ہو جائے گا، اور جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورتوں کو حیض یا حمل چھپانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ عورتیں اس طرف متوجہ رہیں کہ اس حق کی بات کو ہرگز نہ چھپائیں، یہ حق کی بات ہے۔ حیض یا حمل کو چھپانا عورت کے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل بن جائے گی، اور روز قیامت کے اس کے خلاف حجت بنے گی۔ عورت حیض کا معاملہ تب چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو رجوع نہ کرنے دینا چاہتی ہو، پھر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو 3 حیض آ چکے ہیں، یعنی ابھی حیض نہیں آیا، کیونکہ کچھ عورتوں کی حیض کی ٹائم پیریڈ جو اوپر نیچے ہوتی ہے نا، تو وہ صرف 3 حیض پورے کروا دیجیے، میرے 3 حیض پورے ہو گیا، میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ عورت کہاں ہے؟ عورت حیض اس لیے چھپاتی ہے، اور اگر عورت حیض کا معاملہ اس صورت میں بھی چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو ایسی صورت میں اسے 3 حیض آ بھی چکے ہوں تو وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی تاکہ شوہر سے رجوع کر سکے،
ये दोनों तरीके ही हराम हैं। एक तो वो इसकी मुस्तहिक नहीं रही, दूसरे इसकी शरीयत की तरफ मंसूब करना, हालांकि वो औरत इस मामले में झूठी है। औरत जब हैज के मामले को छुपा लेती है तो इद्दत खत्म होने के बाद शोहर रजू कर लेता है। ये रजू, जो अगर वो शोहर, हैज की इद्दत पूरी हो जाए और वो औरत, यानी कि उसकी 3 महीने की है, तीन तीन हैज पूरे हो जाए, और फिर अगर वो औरत कहती है कि भाई मुझे 3 हैज पूरे नहीं हुए हैं, और अगर मर्द और औरतें आपस में रजू कर लेते हैं, तो ये रजू जना होगा, क्योंकि अब वो औरत उस मर्द के लिए अजनबी है। बहुत से ऐसे लोग मेरी अपनी जान पहचान में ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी बीवियों को कितनी ही मर्तबा तलाकें दी हैं, और फिर भी बीवियों को घरों में रखा हुआ है, और वो इस चीज को नहीं समझते कि वो उन औरतों के साथ रोजाना की बुनियाद पर उन औरतों के साथ जना कर रहे हैं। बहुत ही सख्त तरीन अहकामात हैं, और हम सबको चाहिए कि हम अपनी औलादों को, हम अपने बेटों बेटियों को इन तमाम मसाइल के बारे में बिल्कुल खुले अल्फाज के अंदर समझा दें, ताकि वो इन चीजों से मुतनब्बा रहे और इस चीज को मजाक ना समझें। औरत का हैज या हवल छुपाना बहुत से मफासिद का बायस बनता है। औरत अपने हमल की नसब को किसी ऐसे शख्स के साथ मुल्हिक कर दे जिसमें उसे रगबत है, कि ये फला फला की तरफ वो कर दे कि इसका उससे शादी कर ले और अपना बच्चा उसके उसके नाम का कर ले, या महज इद्दत के पूरा हो जाने में जल्दबाजी के लिए हैज आने का ऐलान कर दे। जब ये औरत अपने हमल को उसके बाप के सिवा किसी और के साथ मुल्हिक कर देती है, तो ये चीज क़ताए रहमी और मीरास से महरूम करने का सबब बनती है। इसके लिए उसके महरमों और अकारिब किसे पर्दे का मोजब बनती है, यानी जो उसके चचा महरम थे वो उसके लिए ना महरम बन जाते हैं, अगर बच्ची होगी। वो अजीज और अकारिब उससे दूर, यानी कि कितनी ज्यादा तवील मामलात को खराब कर देती है। इसके मुकाबले में बाप के सिवा किसी और शख्स से उसके अमल का इल्हाक कर लेती है कि ये बच्चा उससे ताल्लुक रखता है, क्योंकि इद्दत 3 है, इसके बाद वो किसी और से निकाह कर लेगी फौरन ही, और फिर वो कहेगी कि जी ये बच्चा 7 माह का बच्चा पैदा हो गया, हम्म, ये छठे महीने में पैदा हो गया। तो अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है इन चीजों के बारे में, कि ना हैज को छुपाएं और ना ही हमल को छुपाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिक, और उनके शोहर इस दौरान में उन्हें वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं। तलाक याफ्ता औरतों के शोहर उन्हें जोजियत में वापस लेने के ज्यादा हक रखते हैं जब तक कि वो इद्दत में हों। अगर वो इस्लाह करने का इरादा रखते हों, उस वक्त तक उसके शोहर उनसे रजू का ज्यादा हक रखते हैं, अगर उनका इरादा इस्लाह का है। यानी अगर शोहर रगबत रखते हो, उल्फत उनके दिल में मौजूद हो, तो उनका ज्यादा हक है कि वो बीवी को वापस लौटाएं। तलाक ये रजई है, रजू करने वाली। और जो दूसरी तलाक है जिसमें शोहर रजू नहीं कर सकता, उसको तलाक बाइन कहते हैं, बाइन। देखिए, एक तलाक रजई है और एक तलाक बाइन है। बा, ये रजई जिसमें रजू हो सकता है, बाइन यानी जिसको बैन कर दिया गया, इंग्लिश का वर्ड समझ लें, बाइन, जिसके साथ बैन कर दिया, यानी कि उसके साथ रजू नहीं हो सकता, बाइन। दूसरी तलाक तलाक बाइन है जिसमें शोर रजू नहीं कर सकता। अच्छा जी। अल्लाह ताला फरमाती है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों के भी मारूफ के मुताबिक वैसे ही हकूक हैं जैसे उनके ऊपर हक है। यानी औरतों के भी मर्दों पर वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर है। लिहाजा हर एक का दूसरे का हक के दस्तूर के मुताबिक अदा करना चाहिए। यानी जो खानदान के अंदर जो रवाज, जो तरीका है, जिस तरीके से अदा करना है, उसी तरीके से उनको पूरा पूरा हक अदा करें। अल्लाह ताला फरमाती है सूरह निसा में, ए लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की, और उसने उन दोनों से भी बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और अल्लाह ताला से डर कर रहो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तेदारी को बिगाड़ने से भी डरो। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर हमेशा से पूरा निगहबान है। मुश्तरका हकूक इनकी क्या है? अमानत, मोहब्बत और रहम, बाहमी एतमाद, एक दूसरे पर एतमाद करना, यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, और नर्म नर्म और शगुफ्ता और खूबसूरत लहजा, लब लहजा रखना, बीवी का शोहर के साथ और शोहर का बीवी के साथ। ये दोनों के मुश्तरका हकूक हैं। शोहर के हकूक क्या हैं? फर्माबरदारी,
माल और मता यानी कि माल देना और उसको सुकून अता करना, घर के तमाम उसके अखराजात पूरे करना, इज्जत अता देना बीवी को, और घर के तमाम कामों में हिफाजत, यानी कि बीवी की हर हर चीज में, बीवी सॉरी ये बीवी के हकूक है जो बीवी के शोर के खिलाफ के एवज में हकूक है। ठीक है, फर्माबरदारी करे, और जो शोर उसको माल और माल अता देता है उस माल का की हिफाजत करे, शोर को इज्जत दे, और घर के तमाम कामों की हिफाजत भी करना। और शोहर की इजाजत के बगैर बीवी कोई भी काम ना करे। अगर शोहर ने आपको इजाजत नहीं दी, अगर आप घर से बाहर जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट, सो यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम योर हस्बैंड। अगर आप जॉब करते हैं, आपके हस्बैंड को सिर्फ इतना पता है कि आप जॉब पे जाते हैं, और जॉब से अगर आप किसी और जगह पे जाती हैं बगैर अपने शोहर को इतला दिए हुए, उसकी इजाजत दिए हुए, तो इसके लिए आप गुनाहगार हैं, और इसका जवाब अल्लाह ताला के सामने देना होगा। या तो फिर आप अपने शोहर से इजाजत ले लें, जी अगर मुझे अपने किसी काम के लिए कहीं जाना पड़े, मैं आपकी इजाजत के बगैर जा सकती हूँ। अगर तो शोहर इस चीज की आपको इजाजत दे देता है तो आपके लिए इट्स गुड, बट यू नीड टेक परमिशन टू गो एनीवेयर। अगर आप अपने वालिदैन के घर भी जाते हैं, अपनी नौकरी के बाद जाते हैं बगैर अपने शोहर से इजाजत लिए, तब भी हम गुनाहगार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मर्दों अपनी बीवियों पर रहम करो, क्योंकि वो तुम्हारी गुलाम है। क्योंकि हम खवातीन बीवियां अपनी शोहर की गुलाम की तरह जिंदगी गुजारती हैं, तो गुलाम के लिए हर चीज की परमिशन लेना जरूरी है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का कव्वाम बनाया। वो ये ना समझे कि हमें क्यों ऐसा कि हम क्यों गुलामी में रहे, नहीं, क्योंकि वो हमारी हर हर लिहाज से they are giving us safety, they are, the husband is giving us name। एक औरत अगर वो बेवा हो जाए या तलाक याफ्ता हो जाए, तो औरत मर्द के नाम के बगैर एक खुली हुई किताब है, जिसको हर इंसान पढ़ सकता है, और हर इंसान, हर मर्द उस पर अपना हक समझता है। इसलिए जो अल्लाह ताला ने हमारे नामों के साथ जो शोहरों के नाम लगा दिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा जी, अब क्या है कि बीवी के हकूक क्या है कि, और बीवी क्या करे कि मारूफ तरीके से निबाह करें, और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने का पाबंद बनाए, और बीवियों के दरमियान इंसाफ करे। जो शोहर का है, अगर दो दो से ज्यादा बीवियां हैं या तीन चार हैं, तो उनके दरमियान में इंसाफ करे, और बीवी का राज ना खोले। ये शोहर के ऊपर बीवी के हकूक हैं। और शोहर क्या करते हैं, बीवी की कोई भी बात पता चलती है तो वो सारे के सारे खानदान, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपनी माओ को, सबको खोल के बताते हैं। इवन के सालन में नमक ज्यादा हो गया तो वो भी वबाल जान बन जाता है। हजतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह ताला से डरो कि औरतों पर ज्यादती ना करो, इसलिए कि तुमने उनको अल्लाह पाक की अमान से लिया है, और तुमने उनके सतर को अल्लाह ताला के कलमे से हलाल किया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी उनकी जो सतर है बीवियों की, उनको अल्लाह ताला के कलमे से हलाल किया है। और तुम्हारा हक उन पर यह है कि तुम्हारे बिछोने पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें, यानी तुम्हारे घर में जिसका आना तुमको नागवार हो। फिर अगर वो ऐसा करें तो उनको ऐसा मारो कि उनको सख्त चोट ना लगे, यानी अगर मारने का भी हुक्म है तो ऐसा मारो कि उनको सख्त चोट ना आए। ये नहीं कि थप्पड़े शुरू कर दो, मार पिटाई शुरू कर दो, नहीं। और उनका हक तुम्हारे ऊपर इतना है कि उनकी रोटी और उनका कपड़ा दस्तूर की मुवाफिक तुम्हारे जिम्मा है। शोहर सारे घर वालों के कपड़े ले लेगा तो बीवी के कपड़े लेने के लिए बजट खत्म हो जाता है, पैसे नहीं है जी, हाथ तंगे। सईदा अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के एतबार से मोमिनों में से अकमल वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के हक में वसीयत कबूल करो, औरत पसली की हड्डी से पैदा की गई है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत दी। और पसली में ऊपर का हिस्सा ज्यादा टेढ़ा है, अगर इसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे, और अगर इसे छोड़ोगे तो बराबर टेढ़ी रहेगी। फिर औरतों के हक में वसीयत कबूल करो। लोगों सुनो, औरतों के हक में खैर और भलाई की बात कबूल करो, वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम उन पर ज्यादती का इसके सिवा कोई इख्तियार नहीं रखते कि वो खुली बेहयाई के मुर्तकिब हों। अगर वो ऐसा करें यानी खुली बेहयाई करें तो तब तुम उन पर सख्ती कर सकते हो।
پھر اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو، اس صورت میں بستر الگ کرنے کا حکم ہے۔ ہم تو بات بات پہ شور، چلو جی الگ ہو جاؤ جی، میں الگ کمرے میں، یہ جی تکیا اٹھایا دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گئے، اور نہیں تو چلو جی ماں کو 10 باتیں سنائی جا کر، اور تکیا اٹھا کے ماں کے قدموں میں جا کے لیٹ گئے۔ ہم ماں کے تابعدار بچے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمرے کے اندر کی بات ہے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ کمرے سے باہر کے سارے جہان کو علم ہوتا ہے۔ پھر بستروں سے ان کے بستروں میں چھوڑ دو، اور انہیں ایسی مار مارو جو زخم نہ چھوڑے، یعنی زخم والی نہ ہو کے نیل پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر وہ اطاعت میں آ جائیں، پھر بار بار ساری زندگی ان عورتوں کو تانے نہ دیتے رہو۔ خبردار رہو، مردوں کی عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بیوی کا خامن پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ چلو جی اٹھاؤ، پیک کرو، سارا کچھ پیک بھی نہیں کرتے، چلو جی نکلو اپنے ماں باپ کے گھر پہ، اٹھا کے سب سے پہلے اٹھا کر پھینکتے، چلو جی ماں کے گھر جاؤ واپس اپنے۔ تو پھر نکاح میں کیوں لیا تھا؟ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کے قدموں کو بہت مضبوط بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو، رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ، ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ بیوی اگر شوہر سے ایسے ہی کوئی کہے نا کہ بھئی میرا دل کر رہا ہے، یا کچھ ایسا کوئی بات کہے، تو 100 باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور اسپیشلی وہ عورت جو قرآن پڑھنے والی ہے، اس کو تو وہ سمجھتے ہیں بس فرشتہ صرف بن جائے، وہ تو اپنے نفس کو چھوڑ ہی دے۔ چلو جی ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھی رہو، سارا دن جماعت میں بیٹھی رہو، اچھا وہ کرے گی تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ گھر کون سنبھالے گا؟ بچے کون سنبھالے گا؟ قرآن ہم اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے دل کو سکون عطا کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہمارے دل کے اندر جو نفسانی خواہش کو پیدا کیا ہے، اس خواہش کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کہ بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے شوہروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے شوہروں کو سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ ان سے صرف سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے، ہماری اولاد پر رحم فرمائے۔ اب طلاق یافتہ عورت کا حق بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نان، نفقہ، لباس، معاشرتی تعلق، گھر، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق، اس سب کا جو طریقہ کہ معروف طریقے سے یہ سب کچھ ادا کیا جائے۔ اور یہ عقد جو ہوتا ہے، اگر عقد جو نکاح جو ہے، اگر ہاں اگر آپ لوگوں نے عقد کرتے وقت اگر نکاح کے دوران میں یہ حق مہر وغیرہ کوئی تعین نہیں کیا ہوا کہ اتنا حق مہر ادا کرنا ہے، تو پھر معروف طریقے سے جتنا آپ کا دل کرتا ہے، جتنا آپ کے خاندان میں ہے، آپ جتنا دے سکتے ہیں دے دیجیے۔ اگر آپ مہر نہیں طے ہوا اور طلاق ہو گئی ہے، اس صورت میں لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب آپ کے دلوں میں جو سوال اٹھ رہا ہوگا نا کہ ہم کیوں غلامی کریں شوروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب یہاں پر دیا۔ اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے، یعنی خلق اور خلق، مقام اور مرتبہ، اطاعت اور انفاق، مصلحتوں کے قیام اور دنیا اور آخرت کے شرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی۔ مرد کا فیصلہ پائیدار ہوتا ہے۔ مرد میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عورت کی نسبت زیادہ رکھی ہے۔ عورت جذباتی جلدی ہو جاتی ہے، مرد جذبات کی رو میں اتنی جلدی نہیں بہتا۔ اس لیے اپنے ہر معاملے میں، چاہے وہ آپ کو کوئی بھی معاملہ نظر آتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو الجھن کا شکار سمجھتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کا شوہر کیا کہے گا یا کیا ہوگا۔ آپ اپنے شوہر سے مشورہ کیجیے ضرور۔
مرد کو قوام ہونے کے اعتبار سے درجہ حاصل ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ شوہر ہمارا ہمارے نان نفقہ سارا پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر بیویاں ہم میں سے اگر کوئی جب الیکٹریسٹی کا بل بھی دیتی ہے نا، تو ہمیں اس میں بھی مشکل ہوتی ہے، جی الیکٹریسٹی کا بل اس مہینے ہم نے دیا تھا، ہم بچوں کی فیس دے رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اگر ایک دو آدھ دفعہ اپنے پیسوں کا کچھ لے لیں تو وہ ہمارے دل میں اگر نہ بھی زبان سے کہیں تو دل میں کھٹکتا ضرور رہتا ہے، وہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ بھئی ہمارے پیسوں میں سے ایسا ہوا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ بات مردوں میں اتنی نہیں ہے، عورت کے اندر یہ بخیل پن ہے، مرد میں وہ بخیلی نہیں ہے، وہ اپنے گھر پر، اپنے اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کے اندر یہ صفت ڈالی ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اس کو ایکسپٹ کریں یا ڈینائی کریں، اللہ نے یہ صفت مرد کے اندر ڈالی ہے، وہ عورتوں میں وہ صفت نہیں ہے۔ We need to accept this reality۔ فطری قوت کے اعتبار سے بھی مرد کو درجہ حاصل ہے، مرد کو جہاد کی اجازت ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو ایک درجہ حاصل ہے، میراث کی دگنا ہونے پر بھی مرد کو درجہ حاصل ہے، کیونکہ مرد کو میراث میں دگنا کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ گھر کا خرچہ چلاتا ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اگر بہنیں گھر پر واپس آتی ہیں تو ان بہنوں کا بھی ان کا بھی خرچہ وہ بھائی اٹھائے گا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں بہنوں کو حصہ دے دیا تو بس اب بہنیں واپس لوٹ کر ہی نہ آئیں، تو وہ جو حصہ جو مرد کو زیادہ دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا کہ اگر بہن واپس اپنے گھر ماں باپ کی آتی ہے، وہاں پہ رہتی ہے یا وہاں پہ کہیں کھانا پینا کرتی ہے، تو وہ چونکہ وہ بھائی کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے تو بھائی پر لازم ہے کہ وہ بہنوں کو کھلائے۔ اب یہ نہیں کہ پورے ڈیرے جما کے مہینہ مہینہ وہاں پہ لیٹے رہیں، نہیں، ایسا نہیں، آپ صرف 2 وقت کے لیے مہمان ہو سکتے ہیں، تیسرے وقت کے لیے آپ وہاں پہ مہمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر خود کھانا پکانا، ان کے ساتھ کھانا پکانا کریں یا پھر آپ اپنا خرچہ کریں۔ آفٹر دیٹ یو آر نوٹ اے لائک وہاں پہ آپ جا کے مہمان نہیں کریں گے، وہ آپ کی مہمان نوازی کریں، ایسا نہیں ہے، صرف 2 وقت کے لیے بس۔ اس کے بعد پھر آپ نے خود کام کرنا ہے، ان کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے، یہ معاشرہ ہمارے اللہ نے ہمیں سکھایا۔ اور طلاق اور رجوع کے اختیار میں بھی مرد کو درجہ حاصل ہے، اگر عورت خلا لیتی ہے نا تو خلا کی عدت 1 ماہ ہے، طلاق کی عدت 3 ماہ ہے۔ کتنی اہم ترین باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد کے اندر تحمل عورت کی نسبت زیادہ ہے۔ کس بارے میں؟ جب خواتین جب پریگننسی میں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے ہارمونل چینجز کتنے زیادہ ہوتے ہیں، جب پیریڈس ہوتے ہیں تو ہارمونل چینجز کی وجہ سے طبیعت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے چڑچڑاپن رہتا ہے، جبکہ مرد کے اندر ایسی تکالیف نہیں ہے ان کے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اس لیے جذباتی طور پر بھی مرد عورت سے زیادہ مستحکم ہے، کہ بات ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت غلبہ، بہت بڑے تسلط اور اختیارات کا مالک ہے، اور وہ حکیم ہے، حکمت اس کی ہر باتیں، تمام کی تمام باتیں حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنے کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ اور وقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔